السلام علیکم، ہائی واٹس اپ گائز۔ ابھی ہماری یونیورسٹی میں مفتی طارق مسعود آ رہا ہے، ابھی ہم اس کو ملنے جا رہے ہیں۔ لو جی، نیکسٹ ولاگ آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، ہائی واٹس اپ گائز۔ ابھی ہماری یونیورسٹی میں مفتی طارق مسعود آ رہا ہے، ابھی ہم اس کو ملنے جا رہے ہیں۔ لو جی، نیکسٹ ولاگ آپ کو دکھاتے ہیں۔ گائز ہم اب کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو ہم کھانا کھا کے اس کے بعد ہم یونیورسٹی جائیں گے اور آپ کو ملوائیں گے کیا نام تھا؟ مفتی طارق مسعود صاحب، جو کہ کراچی سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، اسپیشلی ساہیوال قومسن کراچی میں ان کا یعنی کہ جو ہے وہ رہتے ہیں، تو وہاں سے اسپیشلی تشریف لا رہے ہیں۔ اور قومسن یونیورسٹی ساہیوال کیمپس میں مسجد میں ان کا بیان ہوگا، اور ان کا موضوع ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے پراپرلی۔ آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے گا اینڈ تک۔ ہم یہاں سے روٹی کھانے آئے ہیں، ہم روٹی کھا کے یہاں سے یونیورسٹی کو روانہ ہوں گے۔ اس بھائی کو بھوک لگی ہے بہت زیادہ، وہ بھوک لگی اس کو بھی لگی ہے، اس ویسے درندے کو بھی بھوک لگی ہے۔ بھائی آپ کو بھوک لگی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ جانور ہم نے پالے ہوئے ہیں، یہ وحشی درندہ ہے۔ یہ گائز ہم ابھی ہاسٹل سے یونیورسٹی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضیافت صاحب ابھی گاڑی سے باہر نکلے ہیں، نوید صاحب گاڑی کے ساتھ تھے، اویس بھی مہران میں آئے ہیں، اور مولوی صاحب بھی ہمارے۔ ابھی ہم یونیورسٹی کی طرف جانے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاڑی پہ یہ ہماری گاڑی دکھا دو، گاڑی دکھا دی مفتی طارق مسعود صاحب آئے، مفتی مولانا طارق مسعود صاحب آئے ہیں، مسعود کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں۔ اب دیکھو مسجد میں بہت ہی بڑا کیا اس کو کہتے ہیں بیان کریں گے مفتی طارق مسعود کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں، ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد وہ آ جائیں گے، پھر آپ کو اس کی انٹری بھی دکھائیں گے اور اس کا سارا بیان انشاءاللہ سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نوید بھائی ہمارا اینڈ تک دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں، اور آپ کو یہ سب آپ کے لیے کر رہے ہیں، مزے کی ویڈیوز ملیں گی، یہ سب آپ کے لیے۔ ہم نے گاڑی اپنی لے کے آئے ہیں، یہ سارا جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ آئے تھے بندے، وہ ہم نے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قومسن یونیورسٹی ساہیوال کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر نذیر احمد صاحب کا، جنہوں نے ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔
ان کا خصوصی شکریہ. ساہیوال کے بچڑوں کے بارے میں تو بہت سنا تھا, بہت شوق تھا ساہیوال کے بچڑے دیکھنے کا. ساہیوال کے لڑکے بھی دیکھ لیے الحمدللہ. میں کراچی میں ایک منڈی لگتی ہے بقر عید کے موقع پہ, جس میں بڑے اچھے اچھے بچڑے آتے ہیں. آواز سب کو صاف آ رہی ہے میری؟ آواز گونج رہی ہے. تو اس منڈی میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا کئی سال پہلے. یہ بیان شروع ہونے سے پہلے سلاد رائتا ہوتا ہے, سیلڈ رائتا لا کے رکھتے ہیں. بیان شروع کروں گا میں انشاءاللہ. تھوڑا سا سیلڈ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اسٹارٹ کرنے کی. کتنے بڑی ہے. وہاں ساہیوال کی منڈی میں جانا ہوا, سوری کراچی کی منڈی میں. تو ایک بہت اونچا بچڑا تھا, بہت لمبا چوڑا اونچا. میرا اس پہ دل آ گیا کہ اس کو لینا چاہیے, خریدنا چاہیے. میں جب اس کے پاس گیا دیوپال کے پاس, میں نے کہا بھائی اس کی قیمت بتاؤ. اس نے کہا یہ کھیرا ہے, یہ ابھی عاقل بالغ نہیں ہے, یہ بچہ ہے. میں نے کہا یہ کون سی نسل ہے یار, اتنا اونچا ابھی بچہ ہے, یہ بڑا ہو کے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساہیوال نسل ہے. اس دن سے میرے دماغ میں ساہیوال بیٹھ گیا. بھائی ساہیوال یہ جب جانور ایسے ہیں تو بندے کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ میں نے سیلڈ رائٹر کے طور پر آپ کی خدمت میں. اب بیان شروع کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی, آپ سب کو سننے کی, ہم سب کو سمجھنے کی, اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن سبجیکٹس کا آپ نے انتخاب کیا وہ موضوعات آپ کو ان سبجیکٹس میں بہت اچھے طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں. آپ جتنی اس میں محنت کریں گے اپنا ہی آپ کا فائدہ ہے, ملک اور قوم کا فائدہ ہے, آپ ترقی کریں گے. لیکن کچھ ایسے ٹاپک ہیں, کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہمارے میں یہ کر رہا تھا کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں, لیکن یونیورسٹی میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کا ٹاپک وہ موضوعات نہیں.
جب میں جب جملہ ادھورا چھوڑا کروں گا تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں. وہ انتہائی اہم موضوعات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات بہت برکت والی ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کلام نازل کیا. اس کلام کا نام اللہ نے رکھا الفرقان. یہ جو فرقان ہے نا یہ قرآن کی صفت ہے, قرآن کا کام ہے. فرقان یہ لفظ نکلا ہے فرق سے. فرق کرنا پتا ہے نا کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں میں جدائی کرنا, علیحدہ علیحدہ کر دینا, فرق کر دینا. اصل میں کچھ کانسیپٹس ہیں, کچھ نظریات ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط رائے کیا ہے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک آپ کے انتہائی اہم موضوعات سے متعلق جو نظریات ہیں, کانسیپٹس ہیں, ان کو ایسا کلیئر کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتا ہے. حالانکہ وہ ایسے ٹاپکس ہیں, ایسے موضوعات ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں, سب سے زیادہ ویلیو. لیکن قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اس میں ہمیں گائیڈنس نہیں دیتی. کون سے ٹاپکس ہیں, کون سے موضوعات ہیں جن کے سمجھے بغیر, جن میں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر ہمارے لیے اس زندگی کے سفر میں ایک قدم رکھنا بھی مشکل ہے. وہ کون سے تصورات ہیں؟ میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بنے ہیں یا ہمیں کسی نے بنایا ہے. اگر ہم خود بخود بنے, بنایا نہیں ہے, ایک دھماکے کی پیداوار ہے, بندر سے آہستہ آہستہ دم غائب ہوتے ہوتے انسان بن گیا, تو پھر ہمیں اگلے سوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بس یہی سوال ختم, جب آٹومیٹیکلی بن گئے تو بن گئے. لیکن اگر ہمیں بنے نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے, کسی نے ہمیں بنایا ہے, تو اگلا سوال اس نے ہمیں کیوں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے ہمیں کیوں بنایا. اس کے بہت سارے تصورات ہیں دنیا میں. کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا, کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا, کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا. قرآن ایک تصور پیش کرتا ہے کس لیے بنایا. تو اگر ہم آٹومیٹیکلی خود بنے ہیں تو ہمیں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے, نہ قرآن کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اچھے اور برے کے تعلیم کی ضرورت ہے. بس لائف گزارو اور لائف کو انجوائے کرو. کیا خیال ہے, گٹکے کھاؤ. یہاں گٹکا ہے؟ کراچی سے اگلی خبر میں گٹکا لیتا ہوں. وہ چیز نہیں ہوتی, اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. کراچی میں تو آپ ہی ینگ جنریشن گٹکے کھا کے تباہ ہو گئی ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں. یہاں الحمدللہ گٹکا نہیں ہے. اب آپ گوگل پہ سرچ نہیں کیجیے گا کہ گٹکا کہاں سے ملتا ہے. اچھی بات ہے, نہیں ہے الحمدللہ. تو اگر ہم بنے ہیں, بنایا نہیں ہے کسی نے, پھر تو کوئی سب بات ہی نہیں ہے, تو مزے اڑاؤ بس. لیکن اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور یقیناً بنایا ہے, میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ ڈارون کی تھیوری کیوں غلط ہے, اس کا نظریہ کیوں غلط ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی بن سکتی نہیں ہے. اس پر میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. میں اس سے آگے کی بات کروں گا. ہمیں کسی نے بنایا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز کریٹ ہو جائے کریٹر کے بغیر. اس کائنات میں کوئی کسی کنڈیشن جو ہے نا, ایک کنڈیشن سے وہ کنڈیشن چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر.
तो पैदा कैसे हो सकती है? पंखा अगर रुका हुआ है, क्या वो चल सकता है जब तक कोई उसको हरकत देने वाली ताकत ना हो? तो बन कैसे सकता है वो? हमें किसी ने बनाया है, क्यों बनाया है, इसके बारे में आप दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से सवाल करें। तो अगर आप आशिक और माशूक से सवाल करेंगे ना कि हमें क्यों बनाया, तो आशिक कहता है मुझे इसके लिए बनाया, वो कहती है मुझे तुम दोनों को क्यों बनाया, हम दोनों को एक दूसरे के लिए। ये डायलॉग चलते हैं ना मार्केट में, कराची में तो बहुत चलते हैं यार। चलो आज से चला लिया करें, मैं तुम्हारे लिए बना हूं, वो कहती है मैं किसके लिए बनी हूँ, आर मेड फॉर ईच अदर। ये आजकल डायलॉग मार्केट में बहुत चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। इसका मतलब ये हुआ कि आप बने इसके लिए हो, आपका मकसद हयात ये है, तो ये मर गई तो आपको भी चाहिए कि मर जाए आप, क्योंकि आपको बने इसके लिए थे, आपका जिंदा रहने का क्या फायदा। और अगर ये मर जाता है तो उसको भी चाहिए वो खंबे से चिपक जाए। खंबे की मिसाल ये आती है क्योंकि कराची में जितने लोग मरते हैं ज्यादातर खंबे से चिपक के मरते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कराची में जब ये साहिबाल वालों आप आओ ना कराची में, बारिश के महीने में आपने अगर खंबे को हाथ लगाया, आप खंबे को छोड़ोगे, खंबा आपको खंबा नहीं छोड़ेगा आपको। तो ये डायलॉग चलते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को कह रहे होते हैं हम दोनों एक दूसरा, ये वैसे कहते नहीं है लेकिन कहना चाहिए उनको कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं, बाद में फंसे हुए होते हैं उसके पता नहीं क्यों बने। बहुत से लोग कह रहे थे मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं किसके लिए बना हूं, अपनी फैमिली के लिए। कोई कहता है मैं अपने कंट्री के लिए बना हूं, मैं बना हूं किसके लिए, अपने मुल्क के लिए। भाई अगर मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद ही चेंज हो गई तो इसका मतलब आपको भी क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। एक मुल्क पे किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा कर लिया तो आपको तो मर जाना चाहिए, आप तो बने इसके लिए थे। ये वो तमाम, कोई कहता है मैं पैसा कमाने के लिए बना हूं, ये तो बहुत लोगों की चाहत है, बहुत लोगों का दावा है। हम क्यों बने, हमारा विजन क्या है, दौलत कमाना। उनसे जब कहा जाता है कि अगर आप दौलत कमाने के लिए बने हो, देखो टारगेट और हदफ उस चीज को बनाया जाता है जिसे हासिल करने के बाद इंसान कामयाब हो जाए। एक ऐसी चीज को हदफ बनाना जिसे हासिल करने के बाद नाकाम होना शुरू हो जाए, उस चीज को कभी भी हदफ नहीं बनाया जाता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। रेस का मुकाबला हो रहा है, रेसिंग का, दो बंदे दौड़ रहे हैं, दोनों का हदफ ये है कि 2 किलोमीटर के बाद एक लाइन है उसको हमने क्रॉस करना है, ये दोनों का हदफ है। लेकिन हुआ ये कि उस लाइन के बाद एक गहरी खाई है। जब आप लाइन क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करते ही अगला कदम आपका कहां होगा, एक गहरी खाई में होगा, और आप धड़ाम से उसमें गिरोगे और आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, चाहे आप साहिवाल की क्यों ना हो। ऐसी दौड़ में कोई हिस्सा लेगा? अब दो बंदे बेवकूफ दौड़ लगा रहे हैं, दोनों ने कहा कि यार मेरा हदफ ये कंपटीशन है ना, मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने पहले लाइन क्रॉस करनी है, मैंने जीतना है, इस मुकाबले में मैंने जीतना है, ये मेरा हदफ है, मेरा गोल है। उसे किसी अक्लमंद ने जाके कहा अल्लाह के बंदे जब तू जीतेगा ना तो तू पहले मरेगा, अगला कदम तेरा कहाँ होगा, खाई में। वो कहकर यार खाई में होगा, मरूं, कोई जीत के जाऊंगा, दुनिया से जीत के जाऊंगा, लोग मुझे याद करेंगे कि जीता था भाई, मेरी मैयत को ट्रॉफी मिलेगी। अगला कहेगा जब तू मरी गया, तेरी हड्डी पसली एक हो गई, तो कम बहुत तेरी कब्र पे 21 तोपों की सलामी हो या 25 तोपों की सलामी हो, तेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इससे? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। जब तूने मर ही जाना है तो तेरी इज्जत हो या तेरी जिल्लत हो, तू तो मर गया ना, तुझे उसका क्या फायदा? ऐसे मुकाबले में तू हिस्सा क्यों ले रहा है जिसमें जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा? ये गलत चीज को तू हदफ बना रहा है। आप अगर दौलत को हदफ बनाते हैं कि मैं दुनिया का
اور سب سے بڑا مالدار آدمی بنوں گا، تو کیا قانون کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اپنے سیاستدانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ جیت گئے جی، آپ بہت پاکستان کے سب سے بڑے تاجر بن گئے آپ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑھاپا ہے آگے۔ اور ویسے بھی انسان پیسہ کمانا جوانی سے شروع کرتا ہے، کماتے 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 پیسہ آتا بڑھاپے میں ہے اس کے پاس۔ جب پیسہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ مثال ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو بادام کھانے کا بہت شوق تھا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس بادام کے، تو ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا کہ میں پیسوں سے بادام خرید کے کھاؤں گا۔ پیسہ جب آیا تو بوڑھا ہو چکا تھا اور منہ میں دانت باقی نہیں تھے، پھر وہ بادام خرید کے لایا تو اسے چبائے نہیں جا رہے۔ کہتا ہے جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور جب پیسے آئے ہیں تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت رہے نہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے انسان کا، دولت کے پیچھے بھاگتے 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 جب کماتا ہے، جب پیسہ آتا ہے تو جوانی بھلکنا شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ شوگر، بلڈ پریشر، کڈنی کے مسائل، یہ مسائل، PCO مسائل، اور بالآخر ایک دن موت اس کو قبر کے گڑھے میں اتار دیتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ہدف نہیں ہے جو زندگی کا مقصد بنایا جائے، کیونکہ یہاں بھی جیتنے والا بھی ہار رہا ہے اور ہارنے والا بھی ہار رہا ہے، دونوں کا۔ آپ قبر پہ جا کے دیکھیں کسی دولت مند کی اور غریب کی قبر میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ اوپر سے تو ہوگا، اندر سے ایک ہی جیسے ہوں گے۔ اوپر سے ممکن ہے ٹائلیں والے لگی ہوئی اس پہ، وہ اس کی نشانی مل گئی، اندر سے کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان ہدف بنائے۔ اب کس چیز کو ہدف بنایا جائے، اس کے بارے میں قرآن نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک پیپر اناؤنس ہو چکا ہے، اس پیپر کو تم نے حل کرنا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور دوسرا اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا امتحان ہے کس چیز کا؟ وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں عمل میں اچھا کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی یہاں تو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ یہ ہدف گورے کے پاس بولو ڈیوریشن ہے، مجھے یاد نہیں کتنے منٹ تک اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھاگ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے جیتے کو۔ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر تک جب بھاگوں گا تو اس میں اگر مجھے میرا شکار نہ ملا اور وہ مس ہو گیا تو یا تو شکار کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے یا میری ایسی کی تیسی ہونے، وہ بھوک سے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا، اتنی انرجی وہ سرو کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ پلاننگ بڑی گھنٹوں گھنٹوں کرتا ہے کہ کس ہرن پہ ہاتھ صاف کرنا ہے اور کس پہ ہاتھ صاف نہیں کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کافی گھنٹوں پلاننگ کرنے کے بعد نا وہ ایک ہدف بناتا ہے کہ بھائی دل دینا ہے تو صرف اس کو دینا ہے۔ یہ والی ہرنی ایسی ہے جس کا ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ یہ تختی لگا دیتا ہے صرف تم۔ آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں چیزیں، وہ کیا لگا دیتا ہے؟ وہ سچی مچی کا ہوتا ہے صرف تم۔ یہ وہ والا نہیں ہوتا جو آج کل کے عاشقوں نے صرف تم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس وقت تک لکھا ہوتا ہے کہ جب تک یہاں سیٹنگ چل رہی ہے، جیسی ہیڈنگ ہٹ گئی تو پھر کسی اور کو صرف تم۔ ان کے صرف تم بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ایک چیز کو ہدف بناتا ہے نا، بس پھر وہ آپ دیکھیں چیتے کا شکار کرنے کا طریقہ کہ جب وہ بھاگتا ہے نا وہ اپنے شکار کے پیچھے دائیں بائیں کتنے ہرن اس کے اڑوس پڑوس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے گھنٹوں پلاننگ کر کے جو اپنا ہدف بنایا ہے، اب میں اس ہدف کو چینج نہیں کروں گا، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اب اس کے سامنے سے کوئی بھی ہرنی یا ہرن گزر بھی جائے نا، وہ نہیں چھیڑتا اس کو، کہتا بھائی جو بنایا اسی کو مکمل آ کے اس کی طرف فوکس کرتا ہے۔ کامیاب انسان کا بھی زندگی گزارنے کا یہی اصول ہے۔ ہمارے ویژن روز چینج ہو رہے ہیں،
اس کے لیے بنایا, مجھے اس کے لیے بنایا, مجھے فیملی کے لیے بنایا, مجھے پیسہ کمانے کے لیے بنایا, مجھے تاجر بننے کے لیے بنایا, مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے بنایا. ڈاکٹر انجینئر کی نفی نہیں, میں ابھی اس طرف آؤں گا انشاءاللہ کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں, پتہ چلا تو اس کے میں آؤں گا اس طرف. ہمارا ہدف ایک ہے. قرآن کہتا ہے پوری کائنات تمہارے لیے اور انسان کو میں نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمائے گا تم میں عمل میں اچھا کون ہے. تو ہم اور آپ کیوں بنے؟ آزمائش کے لیے. اور وہ پیپر کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں اچھا بن کے کون آتا ہے اور برا بن کے کون آتا ہے. اور قرآن نے بتایا کہ وہ ایگزام جس کے بعد رزلٹ اناؤنس نہ ہو وہ ایگزام نہیں ہوتا. تو رزلٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی اور وہ اناؤنسمنٹ اس دنیا کے بعد ہوگی. اور اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے میدان حشر میں ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ہم میں دوبارہ جان پڑے گی اور ہم تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سائنس تو ان چیزوں کو نہیں مانتی. ہم نے تو یونیورسٹی کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کوئی ایسی تھیوری اب تک سامنے نہیں آئی ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. قرآن جگہ جگہ اس کا جواب دیتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی. جس خدا نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا اسی پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی اور یہ ساری چیزیں انسٹال کر دی اور 9 مہینے کے بعد تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا. اور جیسے ہی تم دنیا میں آتے ہو وہ ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے تمہاری آنکھ بن رہی تھی, وہ روٹی کھاتی تھی اس سے تمہارے کان بن رہے تھے, وہ روٹی کھاتی تھی اس سے تمہارا دل بن رہا تھا. جیسے ہی دنیا میں آئے اب وہ روٹی کھائے گی اس سے دودھ بننا شروع ہوگا اور اس کی چھاتی میں جانا شروع ہوگا. اور تم جب دنیا میں آتے ہو لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا لیکن ایک چیز کا پتا ہوتا ہے مجھے یہ فیڈ کہاں سے ملے گی اور اس کو میں اپنے حلق میں کیسے اتاروں گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ اتفاق سے نہیں ہو رہی, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے جو ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والی ذات اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات. مینیجر اگر خاندانی ہو تو مینجمنٹ خاندانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مینیجر اگر پاورفل نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ پنکھا خراب ہے, الیکٹریشین کو لاؤ پنکھا لگاؤ, الیکٹریشین سو رہا ہے گھر میں, مینیجر صاحب کی چلی نہیں رہی کسی کے اوپر, تھوڑے دنوں میں کمپنی اور اسکول کا بیڑا گرک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یا اس کے پاورفل تو بہت ہے, محلے کا بدماش ہے مینیجر, لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کہاں کا پنکھا خراب ہے, کون سا ٹیچر لیٹ آ رہا ہے. تو اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بھی ادارہ تباہ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کروڑوں اربوں سال ہو گئے آج تک چاند سورج سے نہیں ٹکرایا, سورج چاند سے نہیں ٹکرایا. کل فی فلک یسبحون. بڑے بڑے ستارے سیارے ایک مخصوص دائرے کے اندر موو کر رہے ہیں, گردش کر رہے ہیں اور ان کی گردش میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. ایسا خوبصورت بیلنس نظام ہے اس کائنات کا. معمولی سی مینجمنٹ. دیکھو ہم کمپیوٹر میں جب کی بورڈ پہ ایف لکھتے ہیں سامنے ایف لکھ کر آتا ہے, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوا نا اس کے اندر, یہ خود بخود ہو گیا. کوئی دنیا میں پاگل آدمی آ کے کہے کہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا ہے. ہم کیا یار یہ سافٹ ویئر اس کے اندر ایسے انسٹال ہوئے کہ ادھر بٹن دبا رہے ہیں ادھر ایف لکھ کر آ رہا ہے. آپ بتاؤ گٹلی کے اندر, دانے کے اندر ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہوگا؟ تو وہی سائیکل یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے العلیم, اس ذات کی طرف سے جو تدبیر بھی ہے, ہر چیز پر طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم بھی وہ جانتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس ذات نے اس ساری کائنات کو بنایا وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمائے گا اور پھر آزمانے کے بعد آخرت میں حساب و کتاب تم سے لے گا. اے اللہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس کائنات کی ایک چیز کی مثال دی ہے کہ کیا اس کائنات میں تم نے ایک سائیکل کا ایک سسٹم نہیں دیکھا, ایک نظام نہیں دیکھا, ریورس ہو کے ہر چیز وہی بن رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہا اتنی آسان بات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ منہا خلقناکم, تم یہ کہہ رہے ہو مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ مار کے مٹی کر دیا, ومنہا نخرجکم, ایک چکر اور لگا دیں گے ہم, وہ کیا اس مٹی کو دوبارہ کیا بنا دیں گے؟ انسان بنا دیں گے. اس میں کون سی ایسی اچنبے کی بات ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے یہ پروسیس کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. بھائی جس نے پانی سے انسان بنتا ہوا نہ دیکھا ہو نا کبھی,
وہ بھی کہے گا پانی سے انسان نہیں بن سکتے، تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے. پھر انسان بن کے مٹی ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ انسان کبھی مٹی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صبح و شام مردوں کو زمین میں جا کے مٹی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ کے یقین کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مٹی بن رہا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں 2 قدرتیں میری تم نے دیکھ لی ہیں، وہ میں نے دکھا دی ہیں، دکھائی نہیں ہے، میرے کہنے سے ایمان لے آؤ. وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی مٹی کو ریورس کر کے کیا کر دوں گا دوبارہ انسان ہوگا. ڈے آف ججمنٹ، حساب و کتاب کا دن. یہ دنیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو آخرت. تو رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ بھائی آپ کو مفتی طارق مسعود کی جو بیان انہوں نے کیا ہے سن کے کیسا لگا؟ کیسا سر ابھی ہم اس کا بیان سن کے آئے تو بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوئی ہے، تو دل ہمارا گارڈن ہو گیا، موٹیویٹڈ ہوئے ہم. اس کے بعد ابھی میں گھر جاؤں گا اور والدین سے رشتے کی بات کروں گا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں. میں نے نکاح کرنا ہے، ابھی اس کا بیان سنا میں نے. کیا ہے شیخ صاحب؟ سن کے آیا میں. ابھی میں نے نکاح کی بات کرنی ہے، گھر جا کے پھر میں بتاتا ہوں. تو میں نے ابھی نکاح کرنا ہے. سب سے زیادہ موٹیویٹڈ میں اس وجہ سے نکاح کو لے کے آپ موٹیویٹ نکاح کو لے کے موٹیویٹ ہوا ہوں میں، اور بہت خوشی ہوئی ہے.